لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب آج انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 81 اور 82 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا یفقہون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پیچھے رہ جانے والے اس بات پر خوش ہوئے کہ وہ اللہ کے رسول کے پیچھے بیٹھ رہے اور انہیں یہ بات ناپسند تھی کہ وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور انہوں نے کہا اس گرمی میں نہ نکلو، تم فرماؤ جہنم کی آگ شدید ترین گرم ہے، کسی طرح یہ لوگ سمجھ لیتے۔ فرح المخلفون، پیچھے رہ جانے والے خوش ہوئے۔ غزوہ تبوک میں گرمی کی شدت اور سفر کی دوری اور زادرہ کی کمی اور جان کے خوف کی وجہ سے منافقین کی ایک بہت بڑی تعداد جہاد میں نہ جا سکی، بلکہ ہیلے بانے کر کے یہ لوگ پیچھے رہ گئے، اور یہ لوگ پیچھے رہ جانے پر بڑے خوش تھے کہ شکر ہے کہ تکلیف سے ہم لوگوں کی جان چھوٹ گئی۔ یہاں تک کہ انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے اس بات پر خوش ہوئے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے رہے اور بہانے بنا کر غزوہ تبوک میں نہ گئے۔ وَقَرِہُ، اور انہیں یہ بات ناپسند تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی برکت سے نیک اعمال پر دلیری پیدا ہوتی ہے اور کفر و نفاق کی وجہ سے کم ہمتی پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر سب نمازوں میں زیادہ بھاری نماز نماز عشاء و فجر ہے، اور جو ان میں فضیلت ہے اگر جانتے تو ضرور ان نمازوں میں حاضر ہو جاتے، اگرچہ سورین کے بال گھسیٹتے ہوئے آتے۔ اس آیت و حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ جس کو گناہ آسان معلوم ہوں اور نیک اعمال اس کو بھاری محسوس ہوں، اور اس وجہ سے وہ گناہ کرے اور نیکیاں نہ کرے، تو اس کے دل میں نفاق کی ایک علامت موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور انہوں نے کہا اس گرمی میں نہ نکلو۔ غزوہ تبوک کے موقع پر موسم بہت زیادہ گرم تھا اور وہ جگہ بھی بہت زیادہ گرم تھی۔ وقت اور علاقے کی گرمی جمع ہو گئی تو ان لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس گرمی میں نہ نکلو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم فرماؤ جہنم کی آگ شدید ترین گرم ہے، اگر یہ جانتے تو تھوڑی دیری کی گرمی برداشت کر لیتے اور ہمیشہ کی آگ میں جلنے سے اپنے آپ کو بچا لیتے۔ یہ تو منافقین کا حال تھا۔ اب یہاں نبی پاک علیہ السلام کے ایک سچے عاشق صادق کا حال سنیے۔ چنانچہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابو خثیمہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک میں جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، مگر ایک دن وہ شدید گرمی میں کہیں سے باہر آئے تو ان کی بیوی نے چھپری میں جھاڑو رکھا تھا اور تھوڑی دیر اس پر سایہ دار اور ٹھنڈی جگہ میں بیٹھے، لیکن پھر اچانک ان کے دل میں نبی پاک علیہ السلام کا خیال آ گیا۔ اپنی بیوی سے کہا، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میں اپنی چھپری میں ٹھنڈک اور سائے میں آرام و چین سے بیٹھا رہوں، اور خدا تبارک و تعالیٰ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دھوپ کی اور گرمی کی شدت میں سفر کرتے ہوئے جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہوں۔ ایک دم ان پر ایسا جوش ایمانی سوار ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اونٹ پر سوار ہو گئے اور تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ لشکر والوں نے دور سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو خثیمہ ہوں گے۔ اس طرح یہ لشکر اسلام میں پہنچ گئے
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد کے اندر آپ نے شرکت فرمائی۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنس لیں اور بہت زیادہ روئیں، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر منافقین کو تھوڑا ہنسنے اور بہت زیادہ رونے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ منافقین کی ایک حالت کی خبر دینے کے طور پر یہ کلام فرمایا گیا کہ ان کو چاہیے کہ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں۔ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ منافقین اگرچہ اپنی ساری زندگی ہنسیں اور خوشیاں منائیں، یہ کم ہے، کیونکہ دنیا اپنی درازی کے باوجود قلیل ہے، اور آخرت میں ان کا غم اور رونا بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ آخرت کی سزا ہمیشہ کے لیے ہوگی، کبھی بھی ختم نہ ہوگی، اور ختم ہو جانے والی چیز نہ ختم ہونے والی کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی ہے۔ تفسیر خازن میں ہے کہ دنیا میں خوش ہونا اور ہنسنا چاہے کتنی ہی دراز مدت کے لیے ہو، مگر وہ آخرت کے رونے کے مقابل میں بہت ہی تھوڑا ہے، کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت دائم اور باقی ہے۔ آخرت کا رونا دنیا میں ہنسنے اور خبیث عمل کرنے کا بدلہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر مفسر فرماتے ہیں اگرچہ منافقین سے کلام ہے، البتہ جداگانہ طور پر ہمیں بہرحال یہی حکم دیا گیا کہ ہم تھوڑا ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا تو تم بہت تھوڑا ہنستے اور بہت زیادہ روتے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو رہو، اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو، کیونکہ جہنمی جہنم میں روئیں گے، حتیٰ کہ ان کے آنسو ان کے چہروں پر اس طرح بہہ جائیں گے کہ وہ نہر میں ہیں، یہاں تک کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر ان کا خون بہنے لگے گا، اور وہ خون اتنا زیادہ بہہ رہا ہوگا کہ اگر اس میں کشتی چلائے جائے تو وہ بھی چل پڑے۔ یعنی اس قدر جو ہے رونے کی وجہ سے جب آنسو ختم ہوں گے تو ان کی آنکھوں سے خون جاری ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ جب نبی پاک اندر داخل ہوئے تو انہیں گھر والوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا فوت ہو گئے؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو دیکھ کر رونے لگے۔ جب لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ سب بھی رونے لگے، اور ارشاد فرمایا، سنو، بے شک اللہ تبارک و تعالی آنکھ کے بہنے اور دل کے مغموم ہونے پر عذاب نہیں دیتا، بلکہ اس وجہ سے عذاب دیتا ہے یا رحم فرماتا ہے۔ اور زبان کی طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا، یعنی زبان کی وجہ سے یا تو عذاب دیتا ہے یا تو رحم فرماتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا، اے جبرائیل تم کیوں روتے ہو؟ حالانکہ تم بلند بالا اور ایک اعلیٰ مقام پر فائز ہو۔ تو انہوں نے عرض کی، میں کیوں نہ روں، میں رونے کا زیادہ حقدار ہوں کہ کہیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں اپنے موجودہ حال کے علاوہ کسی دوسرے حال میں نہ ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ کہیں ابلیس کی طرح مجھے بھی مبتلا نہ کر دیا جائے، وہ بھی فرشتوں میں رہتا تھا، اور میں نہیں جانتا کہ مجھ پر کہیں ہاروت ماروت کی طرح آزمائش نہ آ جائے۔ یہ سن کر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی رونے لگے۔ یہ دونوں حضرات روتے رہے یہاں تک کہ ندا آ گئی، اے جبرائیل و اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم دونوں کو نافرمانی سے محفوظ فرما دیا۔ پھر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی باہر تشریف لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کم ہنسنے، اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند رہنے اور اپنی بارگاہ میں گریہ و اوزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو رو رو کر اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیو، دیکھیں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام گناہوں سے محفوظ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاؤں سے محفوظ رکھا، لیکن پھر بھی جہنم کے خوف سے اس قدر روئیں۔ تو ہم لوگ جن کو نہ تو گناہوں سے محفوظ ہیں نہ خطاؤں سے محفوظ، جن سے خطاؤں کا ہونا بھی ممکن اور ہوتی بھی ہیں، تو ہمیں جہنم کے خوف سے، قبر و آخرت کے خوف سے، اپنے ایمان کی فکر کے خوف پر زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و اوزاری کرنی چاہیے۔
زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے. نہ جانے مرتے وقت ہمارا ایمان سلامت ہوگا نہ ہوگا، مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہوگا نہ ہوگا، آخرت میں ہمارے بارے میں کیا ہوگا ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا. تو اس لیے چاہیے کہ ہم سب کو اپنے ایمان کی، اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ استغفار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی چاہنی چاہیے، اور اپنے ایمان کی فکر میں ہم سب کو رہنا چاہیے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا کے اندر جس بندے کو اپنے سلب ایمان کا خوف نہیں ہوتا، آپ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان سلب کر لیا جائے. تو قبر جس طرح بندے کو روزانہ یاد کرتی ہے، جس طرح بندے کو بھی چاہیے کہ یہ بھی روزانہ قبر کو یاد کرے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قبر جو ہے یہ سب سے پہلی منزل ہے، جس نے اس قبر کے اندر نجات پائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کا آخرت کا معاملہ آسان ہے. اور جو بندہ اس قبر کے معاملے میں پھنس گیا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کا آخرت کا معاملہ خراب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.